حکم شرع میں قربانی کسے کہتے ہیں؟ جو قربانی سنت ابراہیمی کہلائے گی۔ آپ بازار سے کوئی بکرا خریدتے ہیں اور آپ محرم کے مہینے میں 9 محرم کو اسے ذبح کرتے ہیں اور 9 محرم کو ذبح کر کے 10 محرم کو جناب اس کی نیاز بنا کر پورے علاقے کو کھلا دیتے ہیں۔ سوال کیا جائے گا کہ جانور کو جو آپ نے ذبح کیا، کیا یہ قربانی کی اصطلاح اور اس کی ٹرم پر صادق ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ اگر آپ گھر میں کوئی آپ کے گھر والوں نے یا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تو آپ کا ذہن بنا کہ میں کچھ صدقہ کروں، تو آپ بازار گئے، آپ نے کچھ مرغیاں ذبح کروائیں، ذبح کروانے کے بعد اس کا کھانا پکوایا اور غریبوں کو تقسیم کر دیا، آپ نے جانور کو ذبح کیا۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا یہ سنت ابراہیمی قربانی کی ٹرم کے تحت آئے گی، اس کی امبریلا کے نیچے آئے گی، تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں۔ آخر کیوں؟ تو اس لیے کہ قربانی کا اطلاق اس خون بہانے پر ہوتا ہے جن میں یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مخصوص جانور، مخصوص وقت اور اللہ کے قرب کی نیت۔ جس خون بہانے میں یہ 3 چیزیں داخل ہوں گی وہ سنت ابراہیمی ہوئی۔ 9 محرم کو ذبح کیا جانور سنت ابراہیمی اس لیے نہ بنا کہ وہ مخصوص وقت جو ہے اس کی کیٹیگری سے باہر ہے۔ مرغی کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی اس لیے نہ بنا کہ وہ مخصوص جانور کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اور بازار سے بکرا بنوا کر گھر میں لا کر فریج میں جو لگایا اور گھر کے استعمال کے لیے آپ اسے لے کر آئے، دعوت کرنے کے لیے آپ گوشت لے کر آئے، وہ سنت ابراہیمی کی کیٹیگری میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ جو آپ لے کر آئے اس میں نیت تقرب خداوندی کی نہیں، اللہ کے قرب کی نیت داخل نہیں۔ اس لیے اب قربانی کی ٹرم وہاں استعمال ہوگی جہاں یہ 3 چیزیں داخل ہوں، مخصوص وقت، مخصوص جانور اور پھر ساتھ نیت اللہ کے قرب کا حصول۔ تو مخصوص وقت کیا ہے؟ مخصوص وقت شہر کے افراد کے لیے عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ پورا جو وقت ہے، اس میں 3 دن اور 2 راتیں آتی ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کے 3 دن اور پھر ان کے درمیان کی 2 راتیں، یہ مخصوص وقت ہو گیا۔ اس وقت میں اگر جانور ذبح کیا جائے گا، لیکن مخصوص جانور، 3 مختلف جینڈرز کے جانوروں کی اجازت، ایک جسے آپ بچھیا کہتے ہیں یا گائے کہتے ہیں، دوسرے جسے آپ بکرا یا بکری کہتے ہیں، اور تیسرا جسے آپ اونٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جنس میں آنے والے سارے جو جانور ہوں گے وہ مخصوص جانور میں فال کریں گے۔ پھر اس پر مزید ایک شرط یہ لگے گی کہ اس میں فال کرنے والے جانوروں میں بھی اس بات کو دیکھا جائے گا کیا ان کی عمر بھی اتنی ہے جتنی مقصود ہے۔ اونٹ 5 سال کم از کم، گائے اور اس کی کیٹیگری کے تمام جو جانور ہیں جس میں بچھیا، بچڑا، گائے، بھینس، یہ سارے کے سارے، بیل، یہ داخل ہیں، ان کی عمر کم سے کم 2 سال، اور پھر بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ پھر تیسری، اور ان کی کم سے کم 1 سال۔ اور پھر اس میں جو بھیڑ ہے جسے آپ دمبا بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کی نمو اور اس کی جو بڑھوتری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن دکھنے میں سال کا لگتا ہو تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور ان دونوں چیزوں کا خیال، لحاظ اور اہتمام ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرب کا حصول۔ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، اس میں ہم کتنے ناکام ہوتے ہیں، یہ ہم پر وارد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب کتنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اس عمل میں ریاکاری کتنی ہے، یا ہمارے اس عمل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خلوص کتنا۔ یہ پھر ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو جانچ رہا ہوتا ہے اور پرکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ رب العزت کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا سنت ابراہیمی، اور وہ قربانی کہلاتا ہے۔